جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی اور لکھ چھڑیا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے نہ ہوئی سی ہن کوئی مننے یا نہ اس گل نوں مننے بابا سمسام یہ گل کہہ گیا کہ کاف کن دیاں منزلہ پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی اور لکھ چھڑیا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے نہ گوئی ہوئی سی آ گیا آج آن والا وچ بائبل جس دی پشین گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاک لگے جڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں میری مراد مناظر اسلام سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اننجا چک منڈا پنڈ کا بچہ آپ سے واقف ہے جناب حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ شاکر صاحب بسط اجز و نیاز ملتمس ہوں کہ اپنے عرفانی روحانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور و معطر فرمائیں گے آپ کی شایان شان نعرہ اور اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے نعرہ استقبالیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اچھی وانا دروشی پڑھ دو صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ
اور نظروں سے ملا نظریں بر دے میرا پیمانہ بر دے میرا پیمانہ آباد خدا رکھے ساقی تیرا میخانہ آباد خدا رکھے ساقی تیرا میخانہ ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ اور جی چاہتا ہے ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں جی چاہتا ہے ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں وہ دیکھ کے فرمائیں کہ دیوانہ ہے دیوانہ وہ دیکھ کے فرمائیں وہ دیکھ کے فرمائیں دیوانہ ہے دیوانہ ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ اور آتے ہیں شہنشاہ بھی کشکول لیے در پر آتے ہیں شہنشاہ بھی کشکول لیے در پر کس شان سے ہے تیرا دربار کریمانہ کس شان سے ہے تیرا دربار کریمانہ ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ میرے تو قبل کافی دیر پہلے محفل شروع ہو چکی سی تساں نعتاں بھی سنیاں علماء کرام دی خطابات بھی سماعت فرمائے میں بھی حاضر ہوں اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے یہ جڑے منڈے پنڈ والے نے نا انہاں دی محبت بھی عجیب ہے انوکھی ہے ویکھو ایک خطیب ایک واری آندا دو واری آندا 10 واری آندا لوکی رہ جاندے یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں نوں سلامت رکھے یہ میرا کمال نہیں شاید سمجھو کہ میرا کمال ہے میرے تو بڑے 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 خطیب تے اعلی خطیب نے بس یہ کوئی اللہ نے تواڈے دل چ محبت پا چھڈی میں پچھلے دنوں بیان کر کے گیا پھر جامعہ مسجد چشتیہ صوفیہ والی انہاں 11 ربیع الاول دا میرے کو ٹائم لے لیا ادھر ٹائم دیتا تے زیب صاحب دا فون آ گیا جی 10 ربیع الاول سانوں بھی چاہیے ہن دیکھو ایکو خطیب چند دن پہلے ہو کے گیا پھر اج رات ایتھے کل رات پھر اسے پنڈ یہ محبت نہیں تے پھر ہور کی ہے تو ماشاءاللہ لالا جی بھی میرے نظر آ گئے نے لوگ کے بیٹھے نے جتنے مرضی لوگ جو نظر تسی آ جاندے نے تو گزارش کر رہا سا کہ انشاءاللہ
ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 10, 11, 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। تو ایک دوست سی فینسرے انہوں نے مینوں کہا جی کہ ساڈے بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا تے اسی گھر دے اندر ایک چھوٹی جی محفل کرنی ہے تے تسی سانو تھوڑا جہا بھاویں ٹائم دیو تسی۔ میں آخیا کہ میں منڈے پنڈ جانا ہے، انہوں نے کہا جی اسی تانوں بس بہت شارٹ ٹائم دینا ہے، جنہ تہاڈا دل کرے تسی کر کے چلے جائے۔ تو میں اتھے پہنچیا جدوں وہ بہت بڑی کانفرنس، بہت بڑی کانفرنس، میں انہوں نے کہا یار تسی میرے نال دھوکھا کیتا ہے، تسی تے کہندے گھر دے وچ چھوٹا جہا پروگرام منڈے نے قرآن پاک ختم کیتا ہے، تے جے اتنا تسی پروگرام کرنا سی تے پھر کم از کم تسی کوئی ڈیٹ ہور رکھ لیں، اے ڈیٹا نہ رکھ دے۔ میں کہ تواڈے نالوں پہلے منڈے پنڈ والے دی فلیکساں چھپیاں ہوئیاں نے، تسی ٹائم میرے کو بعد صرف تلک دے تلک بھی نبھانے پیندے نا۔ وہ دکاندار فیصلے تے او کو اکثر کریانے دا سامان میں لینا تے او کنے سالاں تو اندر تلک سی، انہوں جواب نہیں دے سکیا، تو میں اس وجہ نال لیٹ ہو گیا۔ میں اس واسطے دس رہا کہ تسی پریشان نہ ہو، پتہ نہیں لوکی سوچ رہے کہ مولوی صاحب لیٹ کیوں پہنچے، تے جتھوں میں آیا جے میں تانوں دساں جے موٹر وے نہ ہوندا تے میں 12 بجے پہنچنا سی۔ نواں لاہور کتھے ہے؟ نویں لاہوروں چراغ آباد موٹر وے تے چڑھیا، اے بڑے موٹر وے تے اتر کے سیدھے تھوڑے کول۔ میں آؤندے دوستاں نوں کہہ رہا سی، میں کہا سی کہ اے منڈے پنڈ وال جان واسطے میں جدوں دا آن لگا مینوں 2 موقعے تے گڈی فل بھجاونی پئی، ایک میں کہ اج تے ایک جدوں سٹھیالے آਉਣਾ سی ادو گڈی فل بھجاؤن لئی دھواں کڈنا پیا گڈی دا تاں پہنچیا۔ تے مینوں سانوں پورا احساس ہوندا ہے اے جڑے دوست بیٹھے نے نا یہ معمولی لوگ نہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ سانوں تسی کرسی تے بہا دیندے ہو، ورنہ تسی جنہ نبی پاک علیہ السلام نال سانوں پیار ہے نا تے گھٹ تانوں وی ود تے ہو سکدا، گھٹ تانوں وی کوئی نہیں۔ جے گھٹ ہوئے تے ایک بندے دے انتظار چ اتنے بندے نہیں بہ سکتے۔ بہرحال توجہ فرماؤ، بہرحال کئی بیچارے تھک کے انہاں سرے کماں کاجاں تے جانا چلے بھی گئے ہون گے یقیناً، لیکن جڑے بیٹھے نے وہ سن کے جاؤ۔ میں لمبی چوڑی تمہید نہیں بنتا، اے جدوں بھی اسی ربیع الاول شریف دا مہینہ شروع ہوندا ہے نا، ربیع الاول شریف اسی تے مصروف ہونے ہاں محفلاں دے واسطے ہی۔ ہن جی یہ جھنڈیاں ایک نویاں کیڑیاں آئیاں نے وہ لا لو، لیٹاں نویاں کیڑیاں آئیاں نے وہ لا لو، رنگ کر لو، پھول جھڑیاں لا لو، یہ کر لو وہ کر لو، اسی یہ مصروف ہونے ہیں۔ ساڈے کئی بھرا وہ یہ مصروف نے کہ ایک نواں اعتراض جڑا کرنا، راتاں اسی بھی جاگدے ہیں اور ساری کوشش ہوندی ہے کہ اس دفعہ لوکاں نوں نویں دلیل کیڑی دسنی ہے۔ جاگدے اسی بھی جاگدے وہ بھی ہیں، قسمت اپنی اپنی۔ میں جدوں ربیع الاول دا مہینہ ہوندا ہے نا، میں یہ گل اگے بھی شاید کیتی ہوئے، جو ربیع الاول دا مہینہ چڑھن لگدا اس تو پہلے میں مکتبے پھردا، مکتبے جانا، میں کہنا میلاد دے خلاف جڑیاں کتاباں آئیاں وہ بھی دے دو، جڑیاں حق چاہیے وہ بھی دے دو۔ مینوں پتہ لگے جنہیں مخالفت کیتی ہے انہیں کیڑی نویں دلیل کڈی ہے تے جنہیں حق چ لکھیا انہیں کیڑی نویں دلیل کڈی۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ پچھلے تو پچھلے سال میں گیا دوجیاں بیلیاں دا مکتبہ اسلامی ہے، میں اتنے میں انہوں کہا جی کوئی کتاب میلاد دے خلاف، انہوں نے کہا جی پچھلے سال آئی سی تم دے دیتی سی، میں کہا نہیں کوئی ہور نہیں بس وہی سی، میں کہا بس علم مک گیا ہوں تہاڈا، میں کہتا مطلب میلاد دے خلاف جو کچھ ہے تسی دے چکے ہو، ہن اگوں کم ساڈا ہی ہے۔ توجہ کرو، اسی سرکار دی آمد تے خوشی کیوں منانے ہیں؟ میری گفتگو سنو، میں تو انواج دسنا صرف یہ ہے اسی سرکار دی آمد تے خوشی کیوں منانے ہیں؟ خوشی منانی چاہیے کہ نہیں؟ خوشی منان والے نوں لبے گا ویسے لگتا ہے تسی تھک گئے، اونچی آکھو سبحان اللہ۔
ہاں دیکھو تھکنا مینوں چاہیے ہے، میں فجر تو بعد پھر ایک جگہ بیان کروں تھکنا مینوں چاہیے لیکن تسی تھکے بیٹھے ہو تسی تے ہنے تقریر سن کے جا کے سو جانا تے میری تے رات پھر ادے لنگ جانی توجہ فرما اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے تے گزارش کر رہے ہیں یہ تین چیزاں تے میرا فوکس ہوئے گا اسی میلاد دی خوشی کیوں کردے ہیں کرنی چاہیے کہ نہیں اور میلاد دی خوشی کرن والے نو میلاد منان والے نو میلاد وچ آن والے نو لبے گا کی بس اے دے ضمن دے اندر ہور گلاں بھی آن گیاں لیکن بنیاد یہ ہے پہلی گل یہ ہے کہ اسی خوشی کیوں منانے ہیں اللہ کا قرآن ذوق ہے نا قرآن سننا فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اللہ فرمایا سونیا ان لوکاں نوں فرما دی اے لوکو اے کوک نہ مارے تے تھوڑی آواز تیز کر دے کیونکہ گلے تے اثر ہے تو اللہ فرمایا لوکو سونیا ان لوکاں نوں کہہ دیو لوگو زندگی گزارن دا طریقہ سیکھ لو کیویں بندے تے خوشی دا موقع بھی آوندا ہے غمی دا موقع بھی آوندا ہے پر جدوں اللہ والوں تانوں کوئی فضل ملے اللہ دا فضل تواڈے تے ہو جائے اللہ دی رحمت ہو جائے تے پھر خوشیاں کریا کرو اے قرآن جڑا ہے نا یہ صرف قسمہ چکن لی نہیں بھی سر تے رکھ کے کہتا میں دے پیسے کوئی نہیں دینے یہ پڑھن واسطے ہے یہ پڑھن واسطے ہے یہ منڈیاں جا کے نہیں بھی اللہ دی قسمیں میں دے پیسے کوئی نہیں دینے جب میں ادنا کوئی سودا نہیں کیتا اسی تے اس کام نہیں رکھ لیا نا یہ قرآن پڑھو قرآن ہر موضوع ٹچ کرتا ہے اللہ فرمایا سونے ان لوکاں نوں کہہ دے جدوں فضل ملے جدوں اللہ دی رحمت میرے تے فل یفرحوا خوشی کریا کرو لا میلاد مناون دی تواڈے کول ہور کوئی دلیل بھی نہ ہو ایک کوئی لوہے توڑ دلیل ہے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ میرا نبی اللہ دا فضل نہیں کوئی انکار کر سکتا ہے کہ میرا نبی اللہ دی رحمت نہیں نہیں نہ کر سکتا اللہ فرمایا جدو اللہ دا فضل ملے ادو خوشی کرو جدو اللہ دی رحمت ملے خوشی کرو وہ خیر مما یجمعون اے او دے نالوں بہتر ہے جو کچھ تسی جمع کر دیو پاویں عمل جمع کر دیو پاویں مال جمع کر دیو اے او دے نالوں بہتر ہے اللہ دا فضل ملے اللہ دی رحمت ملے تے خوشی کرو تسی کہو گے لو جی قرآن تو دسو میں قرآن پڑھنا اللہ دا سب تو بڑا فضل کیڑا ہے اللہ دی سب تو بڑی رحمت کیڑی ہے یا تو تے گرن کم ڈاؤن کر اللہ دا سب تو بڑا فضل کیڑا ہے اللہ دی سب تو بڑی رحمت کیڑی ہے قرآن پوچھو اللہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اے غیب دیاں خبراں دین والے محبوبہ اساں تینوں شاہد بنا کے بھیجیا مبشر بنا کے بھیجیا نذیر بنا کے بھیجیا داعی اللہ تے سراج منیر بنا کے بھیجیا یعنی سونے تینوں حاضر بنا کے بھیجیا تینوں خوشخبریاں دین والا بنا کے بھیجیا تینوں اللہ کولوں ڈران والا بنا کے بھیجیا اللہ ول بلان والا بنا کے بھیجیا چمکان والا آفتاب بنا کے بھیجیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا سونیا تیرا شاہد بن کے ہونا تیرا مبشر بن کے ہونا تیرا نذیر بن کے ہونا تیرا داعی اللہ تے سراج منیر بن کے ہونا سونیا مومناں نوں خوشخبری دے دیو مومنو اللہ دا تواڈے اوتے فضل کبیر ہے بہت بڑا فضل ہے یارا جدوں
فضل ملے تے خوشی کرتے ہو جنوں اللہ فضل کبیر آکے جنوں اللہ سب تو بڑا فضل آکے جدوں او سونا کملی والا ملے ادوں خوشی نہیں ادوں تے جشن کرنا چاہیے پھر اللہ فرمایا اویلا میری ایک گل لالا جی نے بھی سمجھ آ گئی تو نہ آوے تو بکری گل اللہ فرمایا جدو رحمت ملے ادو خوشی کرو دیکھو فضل قرآن نے کی دسیا کون ہے سب تو بڑا مدینے دا تاجدار سب تو بڑی رحمت کیڑی ہے یہ بھی قرآن دی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ترجمہ سارے نو ہوندا ہے میں ترجمہ انج کرانگا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے سب تو بڑی رحمت کون ہے سرکار اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تمام جہاناں واسطے سونے اساں تینوں رحمت بنا کے بھیجا ادھر کی فرمایا جدو فضل ملے جدو رحمت ملے تو کی کریا کرو خوشی کریا کرو اسی اس واسطے خوشی کردے کہ اللہ فرمایا فضل ملے خوشی کرو رحمت ملے خوشی کرو ساڈے نزدیک سب تو بڑا فضل بھی اللہ دے محبوب نے سب تو بڑی رحمت بھی اللہ دے محبوب نے اسی تا خوشی کرتے ہیں پھر سوال پیدا ہوا اللہ دا فضل ملے خوشی کرو رحمت ملے خوشی کرو واہ بس اللہ دی گل ہے کوئی 7-8 سال دی گل ہے میں ستیانے روڈ تے پنڈ 40 چک تے گیا تو اوتھے جلسہ اپنا میرے جلسے دے وچ میریاں تقریر جلسیاں دے وچ دوسرے بیلی بھی آ کے بیندے نے مینوں پتہ ہے اس واسطے کہ میری عادت ہے میں زبان بڑی سنجیدگی والی استعمال کردا میں کبھی غلط لفظ استعمال کیتا نہیں یہ تو گواہ ہو نا کدی کسی نو گال بندہ میں نہیں بولیا میں اپنے مسلک دے دلائل دینا کوئی کسی کوئی انہوں مان جاوے تا بھی ٹھیک نہ مننے تو کوئی زور نہیں اپنا لیکن میں جو میرا عقیدہ جو میرا مسلک ہے وہ میں بیان کرنا تو وہ وچ ہور مسلک والے بھی مولوی صاحب نا کچھ 5-7 آن کے بیٹھ گئے تے میں یہ سمجھیا کہ جتنا دوسریاں میریاں محفلاں دے وچ دوسرے مسلک والے دوست اکثر آندے نے کیونکہ اکثر پتہ کی کہندے نے میں سندا رہنا لوکاں کو وہ کہندے جی ایک جگہ میں گیا تقریر کرنے واسطے تو وہ کہنے لگے جی وہ کیسی تقریر مولوی کر گیا تھا تقریر تے چنگی کر گیا کہندا ہے تس تے کہندے بریلوی مشرک ہیں تے بریلوی ہیں تے مشرک پر ایک کاٹ مشرک میں کہ کملیا گھٹ نہیں تو ساڈے نیڑے ہو کے سن تے صحیح اسی کہندے جی تو گھٹ نہیں آکے گا تو آکے گا ہے ہی نہیں اتو جو اچھا میں تقریر کرتا رہا اچھا میں تقریر کی تھی محبت رسول تے لیکن بار بار میری توجہ نہ والوں وہ ایک دوسرے دے کان کو گلاں کر میں پہلے تے کہن لگا بھی بھاجی جے تسی تقریر نہیں سننی تے جاؤ تے جے محبت نہ لائے تے بیٹھو لیکن مینوں نہیں سی پتہ کہ کدھر آیا میں تقریر کر رہا سا جدو تقریر ختم کر میں تقریر ختم کی تھی ایک مولوی صاحب دلی کاشف کی کتاباں دلی کاشف کی کتاباں اٹھ کے کھلو گیا نا سی عمر فاروق ਹੈਗਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਸਰੂਫੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਦਿਓ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੁਰਾਨ ਲੱਗਾ ممبر رسول تے بیٹھا جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اج کل دی ریکارڈنگ بھی ادا دی کہ یکدم پوری دنیا وچ پھیل جاندی او مولوی کہنے لگا جی پڑھو قرآن میں اے ہوئی ایت پڑھی جن تواڈے سامنے پڑھی قل بفضل اللہ و برحمتہ تے نال تفسیر بھی ہوئی کی مینوں کہنے لگا جی یہ تساں تفسیر ٹھیک نہیں کی میں کہتے بھی خرابی کی
کہنا تسا کیا فضل تو مراد نبی علیہ السلام دی ذات، رحمت تو مراد نبی پاک علیہ السلام دی ذات، حالانکہ اچھا کاغذ لکھ کے لایا تے نال کتاباں میں پوری تیاری کر کے آیا، فلاں تفسیر میں لکھا ہے فضل سے مراد قرآن ہے، اس رحمت سے مراد اسلام ہے، فلاں تفسیر میں لکھا ہے فلاں تفسیر کو پڑھنا پہ میں نے آکھیا میں تے پڑھیا قرآن، تسی ساڈے تے اعتراض کر دیو کہ تسی بابیاں دے حوالے دیندے ہو تے ائمہ دے حوالے دیندے ہو، میں پڑھیا قرآن، تو مینوں مفسرین و مولوی نے نا او بھی تو انہاں دے حوالے دے دے، میں کہا پھر 10 قرآن ساڈے سینے چا کے تیرے سینے چ۔ دوسری گل میں کی تھی میں کہا اچھا چل میں کہا تو آ گیا ساڈی محفل دے اندر تے جڑا ساڈے کول آوے اسی دل دے چھوٹے بچے اون جان دا سلسلہ بند کرو جان چلے جاؤ تے جاں بیٹھ جاؤ، اج جڑا آ گیا او جاوے نا، جڑا چلا گیا او آوے نا، باہر ہی بیٹھ جائے۔ ہاں توجہ اے بچے نوں ذرا کنٹرول کرو، بڑی مہربانی، انہاں تو بغیر رونق بھی نہیں بنتی تے جے اے کنٹرول نہ کریے تے خراب بھی کرتے تو توجہ فرماؤ، میں گل بڑی اہم کر رہا، اے میں جڑی گل سنا رہا نا اے بھی میری تقریر دا حصہ ہے۔ کہنے لگا کہ جی فلاں مفسر نے لکھا فلاں، میں کہا جب مفسر ہی نہ لا جائیں تو میں تیرے تو زیادہ مفسر گن سکتا، پر میں مفسر نہیں گننے، میں تیرے سامنے قرآن پڑھیا تے قرآن دی تفسیر سب تو بہترین تفسیر خود قرآن ہے۔ میں کہا کسے عالم نے پوچھ لیا قرآن دی سب تو بہترین تفسیر خود قرآن کرتا ہے تے میں تے قرآن دی تفسیر قرآن نہ کیتی ہے، تو کہنا غلط ہے، آپا تیرا دل نہیں توڑنا، تو آخر ساڈا مہمان ہے، چل تو دس بھی ہن کی تفسیر کریے۔ کہنے لگا میں جڑی کہنا میں بھی کہنا، آ دیکھو میرے کو حوالے نے، قرآن تو مراد ایتھے فضل تو مراد قرآن ہے، رحمت تو مراد اسلام ہے۔ میں کہا چل میں کہا جڑی میں تفسیر کیتی ہے ویسے معتبر او وا کیونکہ قرآن نال کیتی، لیکن جڑی تو تفسیر کیتی لا میں او بھی سینے لا لی، میں ایدا بھی انکار نہیں کردا، پر میری ایک گل دا جواب دے کے کہنا دسو، میں کہا یہ مطلب ہے ہن پھر آپاں اس گل تے متفق ہو گئے نا کہ جدو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ جدو فضل ملے ادوں خوشی کرو، جدو رحمت ملے ادوں خوشی کرو، یہ مطلب یہ ہے جدو قرآن ملے ادوں خوشی کرو، جدو اسلام ملے ادوں خوشی کرو۔ کہندا بالکل بالکل ہے ہی مطلب ہے، ہور تے مطلب ہی نہیں بندا۔ میں کہا تے بندا ہے نا، کہندا بالکل۔ میں کہا لے پھر میں بھی تیرے نال متفق ہاں، میں بھی متفق ہاں، چل ٹھیک ہے جڑی تو تفسیر کیتی او من لئی۔ میں کہا ایتھے اللہ دے فضل تو مراد قرآن، رحمت تو مراد اسلام، ہن تو خود منیا لوکاں دے سامنے کہ جدوں قرآن ملے ادوں خوشی کرو، اسلام ملے ادوں خوشی کرو، قرآن اے کہندا ہے جائز ہے۔ میں کہا پھر اللہ دا واسطہ دے کے پوچھدا مینوں اینا دس دے اے قرآن کتھوں ملیا، اسلام کتھوں ملیا؟ میری گل سمجھ رہے ہو نا؟ میں کہا انہاں دس دے قرآن کتھوں ملیا، اسلام کتھوں ملیا؟ تے جے قرآن دے ملیا خوشی کیتی جا سکتی ہے تے صاحب قرآن دے ملیا خوشی نہیں ہو سکتی؟ جے اسلام دے ملیا تیرے بقول خوشی ہو سکتی ہے، تو قرآن تو ثابت کرنا چاہنا جن نے اسلام دیتا ہے بانی اسلام دے ملیا پھر خوشی نہیں، پھر ڈبل ٹرپل خوشی جشن کرا تو جو ہے نا اس واسطے خوشی کر دیں۔ پھر میں نے اگوں مثال بھی دیتی، میں کہا کوئی بندہ اپنے بیٹے دی خوشی دے وچ بیٹے دی شادی کرے، سارے گھر تے لائٹنگ کر دے، جے انہوں کوئی پوچھے دی کوئی دلیل انہوں ادھر ادھر جان دی لوڑ نہیں، اے ہوئی ایت قل بفضل اللہ و برحمتہ یہ اودی دلیل بن سکتی۔ کوئی اپنے منڈے دے پیدا ہون تے خوشی کرے، اپنا گھر سجاوے، لوکاں دی دعوتاں کرے تے لائٹاں لاوے، انہوں ادھر ادھر جان دی لوڑ نہیں۔ جے کوئی بندہ کہے بھی دی دلیل دے تے اے ہوئی قرآن دی ایت اودی دلیل بن سکتی۔ پر فرق کہنا ہے اے بچہ پیدا ہونا، بچے دا امتحان چوں پاس ہونا، بچے دی شادی کرنا، اے چھوٹے فضل نے، اے چھوٹیاں رحمتاں نے، میرے مصطفیٰ دا ہونا سب تو بڑی رحمت ہے، سب تو بڑا۔ پھر سوال پیدا ہوا، سوال یہ ہے کہ تسی کیڑا قرآن تے عمل کیتا ہے؟ چھوٹے بچے آواز نہ آوے، تسی کیڑا قرآن تے عمل کیتا ہے؟ اچھا بھی اسی کیوں نہیں کیتا؟ اللہ نے فرمایا سی جدوں فضل ملے ادوں خوشی کرو، جدوں رحمت ملے ادوں خوشی کرو۔ تے تسی کہندے ہو اس تو مراد نبی پاک دی ذات ہے، چلو مان لے، اسی بھی مان لینے جداں کہ تسی مان لیا۔
میں کہا اسی تے قرآن پڑھا اسی منایا ہے منیا نہیں تسی منایا ہے میں کہا اسی کہنے لگا جی یہ بھی دیکھو نا قرآن نے کیا کہ جدوں فضل ملے جدوں رحمت ملے ادو خوشی کرو تے میرا سونا ہوں ملے ہے کڈا زبردست سوال ہے کہ نہیں سوال کرا رہا ہے جواب بھی کرا رہے ہوئے گا انشاءاللہ جدوں فضل ملے ادو خوشی کرو جو رحمت ملے ادو خوشی کرو تے سونا اج ملے سونا تے ملے 1400 سال پہلے تے خوشی تسی ہون کر رہے ہو اسی کیا اسی ادوں ہے ہی نہیں سی اسی ادوں ہے نہیں سی جڑے ہے گے اسی وہ روندے سی اسی تو ہے ہی نہیں سی کہ جڑے اس ٹائم ہے سی وہ رو رو کے پٹ پٹ کے شیدیاں پاتے مولوی عبدالستار خود کہندا ہے وہ رون لگ پیا تو مولوی عبدالستار اپنا تے نہیں نا دوسرے میری ہوندا ہے کہندا کیا کہوں اور کیا کروں ابلیس نے رو کے کہا کیا کہوں اور کیا کروں ابلیس نے رو کے کہا آ گئے رحمت عالم دو جہاں کے پیشوا میں نہیں کیا مولوی عبدالستار نے برا کی منو نہ برا میں نہیں کیا تو عرض کر رہے ہیں اسی تو ہے ہی نہیں سی انہیں کہا چل ادو نہیں سی جدوں تسی پیدا ہوئے جدوں بڑے ہو گئے تو انہوں پتہ لگا کہ آقا علیہ السلام دی ولادت تو اسی تے ایک باری خوشی کر لینی سی ہر سال خوشی کر دے ہو کیا میرے آقا ہر سال ہی پیدا ہوں دے ہر سال خوشی کیوں کر دے ادوں کر لینی سی ایک باری اس کے ادوں نہیں سی ہے چلو جو تسی ہو ایک باری کر لینی سی ایکو باری کرنی سی نا ایکو بار پیدا ہوئے کوئی ہر سال تے پیدا نہیں ہوئے تے تسی ہر سال خوشی کر دے ہو میں کہتا جواب ہی اللہ دا قرآن پڑھ کے دے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے دوستا غور کرنا جدوں رمضان دا مہینہ ہوندا ہے تے ایک رات ہوندی ہے رمضان دے مہینے دے اندر جنوں لیلۃ القدر کیا جاندا ہے لیلۃ القدر ہر مسلک والا میرا بھرا ہر مذہب والا میرا بھرا ہر مسجد والا میرا بھرا سارے مسلکاں والے اپنی اپنی مسجد وچ رات جا کے گزاردے نے کہندے نے اج دی رات بڑیاں برکتاں والی ہے او جا کے گزارو بھئی اج دی رات کی ہویا سی کہندے تینوں پتہ نہیں شان کی ہے مولوی جی ساری راتاں اللہ نے بنائیاں نے رمضان دا پورا مہینہ اللہ دا ایک کیڑی رات ہے جدی بیان کرتے ہو کہندا تو قرآن نہیں پڑھیا اچھا جی قرآن سے کی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر قرآن کہندا ہے اس قرآن نو اس رات دے اندر نازل کیتا لیلۃ القدر دے وچ نازل کیتا تے تانوں کی پتہ لیلۃ القدر کی ہے 1000 مہینے دی عبادت ایک پاسے 1000 مہینے دی ریاضت ایک پاسے 1000 مہینے دی تلاوت ایک پاسے 1000 مہینے دے نوافل ایک پاسے اس رات دی عبادت ایک پاسے بلہ پھر بھی اس رات دا پاری ہے تواڈے پنڈ دے اندر بھی یہ رات منائی جاندی ہے کہ نہیں تے سارے مسلکاں والے مناؤندے نے تے میں کہ مولوی صاحب مینوں اینا دس دیو اے جڑی لیلۃ القدر ہے تسی آندے ہو 1000 مہینے نالوں بہتر ہے اے کیوں کہ قرآن پڑھی نا انزلنا ہو اسی قرآن نو اس رات نازل کیتا میں کہ مولوی جی قرآن ہر سال نازل ہوندا ہے کہ اکو واری آیا سی قرآن ہر سال سے نازل نہیں ہوندا میرے نبی دی ظاہری حیات دے وچ مکمل ہو گیا سی اس تو بعد 1400 سال لنگ گیا قرآن تے نازل نہیں ہویا پر جدوں رات ہوندی ہے یہ 1000 مہینے نالوں پھر بھی افضل بن جاندی ہے ایویں مولانا پھر جے اللہ عقل سلیم دے وے میرے نبی دی ولادت ہر سال نہیں ہوندی اکو باری ہوئی سی پر سال پچھوں جدوں بھی وہ رات ہوندی ہے او تے لیلۃ القدر نالوں بھی ود جاندی
आशिक कहंदे ने अनवार दियां बरसातां सन, अनवार दियां बरसातां सन, एक दूजी नू कह दियां रातां सन, अनवार दियां बरसातां सन, एक दूजी नू कह दियां रातां सन, कि जिस रात ते तड़के आया नबी, जिस रात ते तड़के आया नबी, उस रात दियां क्या पता ने, ए मन मोने नबी, मन ठार नबी, मन मोने नबी, मन ठार नबी, तेरी जात दियां क्या पता ने, ए जदों बोले ते मुंह विचों फुल गिरदे, जदों बोले ते मुंह विचों फुल गिरदे, तेरी बात दियां क्या पता ने। अच्छा फिर सवाल पैदा होया, मेरे आका दी विलादत कदों हुई सी? तेज कर दे ना सौ जाना। मेरे आका दी विलादत कदों हुई सी? 12 रबीउल अव्वल। मेरे दूसरे भरा कहंदे ने 3 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल। किन्ने? आला रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़वी च 7 कौल नकल कीते ने। एक मौलवी है पसूरी, वो कहना फतावा रज़वी चुक के वेखो, उत्थे आला हज़रत ने 8 रबीउल अव्वल लिखी है। मैं एक दिन जलसे ते गया, मैनू उन्होंने कहा जी इत्थे एक क्लिप आया, तो उन्हें आख्या आला हज़रत ने फतावा रज़वी च लिखा 8 रबीउल अव्वल। मैं क्या इन्हें मैं डंडी मारी है, मैं फतावा रज़वी लैके आवांगा। फतावा रज़वी दी 26 जिल्द लैके गया, आला हज़रत ने 7 कौल नकल कीते ने, लेकिन फरमाया सब तो मोतबर 12 रबीउल अव्वल। तो गुजारिश कर रहा सा, सवाल फिर पैदा होया कि आका दी विलादत हुई 12 रबीउल अव्वल नूं, तुहाडे जलसे शुरू हो गए ने 1 रबीउल अव्वल। ते चलो खुशी करनी सी, हर साल कर लेंदे, एक दिन कर लेंदे, बंदा औखा सौखा बर्दाश्त कर ही लेंदा। तुसीं ते ठेका ही ले लिया। 1 रबीउल अव्वल भी खुशी, 2 रबीउल अव्वल भी खुशी, 3 रबीउल अव्वल भी मिलाद, चौथी भी मिलाद, अब पूरा महीना मिलाद। अगे रबीउल सानी आ गया, कहंदे गौस पाक भी ते नबी पाक दे सदके पैदा होए, फिर मिलाद। कोई छोटा जा मकान बना लेंदा ते वो कहंदा जी मैं इस खुशी च मिलाद करना है। जे कोई दुकान बनाउंदा ते तां मिलाद, कोई क्लिनिक बनाउंदा तां मिलाद, कि कोई गड्डी नवीं लैंदा तां मिलाद, मुंडे दी शादी करदा ते मेहंदी ते मिलाद। तुसीं ते फिर मिलाद दा ठेका ही ले लिया। इन्ना मिलाद ते नहीं ना, ओना की करना चाहिदा सी। चलो 12 रबीउल अव्वल नूं कर लेंदे, चलो बहुत ही नहीं ते 1 तो लैके 12 तक कर लेंदे। तुसीं ते पूरा सारी जदों दिल करदा मिलाद मना लेंदे हो। मैं क्या कमले दा जवाब भी अल्लाह दा कुरान चों सुनो। अल्लाह ने फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। ये खिताब है मूसा पैगंबर को। अल्लाह फरमाया प्यारे मूसा, इन्हां बंदियां नूं अल्लाह दे दिन याद कराई रखना, इन्हां बंदियां नूं अल्लाह दे दिन याद कराई रखना, भुल्लण ना देना। अच्छा अल्लाह दे दिन किहड़े ने भाई? ये ते तां सी ना, 3 दिन अल्लाह दे हुंदे, 2 दिन नबी पाक दे हुंदे, 2 दिन गौस पाक दे हुंदे, 1 दिन अली पाक दा हुंदा। फिर असीं दसदे भी ए अल्लाह दे ने, ए नबी पाक दे ने, ए अली पाक दे ने, ए गौस पाक दे। फिर ते सी ते जदों सारे मिनट सेकंड घंटे दिन महीने साल सारे अल्लाह दे ही ने। हर शै ही अल्लाह दी, हर शै दा खालिक व मालिक मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक है। ते फिर अल्लाह ने क्यों फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ए मेरे इन्हां बंदियां नूं मेरे दिन याद कराई रखना, भुल्लन नहीं देना। वो दिन की ने? हुण जे मैं अपने कोलों तफसीर करा तुसीं नहीं मननी, मैं अपने उस्ताद दा हवाला दियां तुसीं नहीं मनना, ते मैं हवाला किहदा दे रहा? कुरान दे मुफस्सिर, मेरे नबी दे शागिर्द ते ओ सहाबी जिन्हां नूं पहले मेरे नबी ने सीने नाल लाया, फिर दुआ मंगी, फिर अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, बुखारी शरीफ चुक, या अल्लाह इहनूं कुरान दी तफसीर सिखा दे। नाले दुआ दित्ती, नाले पढ़ाया भी आप।
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی اللہ دے دنوں تو مراد کیڑے دن نے؟ اللہ فرمایا اللہ دے دنوں تو مراد او دن نے جنہ دنوں وچ اللہ نے انہاں بندیاں نوں کوئی نعمت دتی ہوے، جنہ دنوں وچ اللہ نے انہاں بندیاں نوں کوئی انعام دتا ہوے، اللہ دے دنوں تو مراد ہوئے۔ اللہ فرماندا سونیا انہاں لوکاں نوں بھلن نہیں دینا، اس واسطے اسی بھی بھلن نہیں دیندے، اسی کہنے سب تو بڑی نعمت میرا سونا، سب تو بڑا فضل میرا سونا، سب تو بڑا اللہ نے جڑا انعام کائنات نوں دینا سی او میرا مصطفی ہے، تے اسی بھی بھلن نہیں دیندے، بھاویں ربیع الاول دا مہینہ ہوے تے تاں، ربیع الثانی دا مہینہ ہوے تے تاں، جمادی الاول ہوے تے تاں، جمادی الثانی ہوے تے تاں، دکان بنائیے تے تاں، مکان بنائیے تے تاں، منڈے دا بیاہ کریے تے تاں، منڈا پیدا ہوے تے تاں، منڈے دے ختنے کریے تے تاں، منڈے دی منگنی کریے تے تاں، منڈے نوں حکم بہت چنگا لگ دے تے تاں، جیڑا بھی موقع آوے اسی میلاد دی محفل کردے ہاں، اسی کہنے 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول نہیں دینا، یاد رکھو 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، صاحب کل کے عظیم نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سوہنے کی آمد، منموہنے کی آمد، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اسی تے اللہ دا شکر کرنے واسطے محفل کرتے ہیں۔ تواڈے منڈے پنڈ دی سڑک بن گئی تے تسی بینر لاؤندے ہو کہ فلانے ایم این اے صاحب، فلانے ایم پی اے صاحب، فلانے وزیر صاحب دا اسی شکریہ ادا کردے ہیں کہ انہاں دے تعاون نال سڑک بن گئی۔ شکریہ ادا کردے ہو نا؟ سڑک بننا یہ بھی بہت بڑی گل ہے کیونکہ سفر کی آسانی ہوگی۔ وہ میں کہنا اسی طرح ساڈے فیصلہ آباد میں کوئی دوسرا وزیر آن کے گرانٹ منظور کر جاتا ہے کہ فلانے فلانے روڈ بنا دو، فلانے پل بنا دو، تے اسی کہنے بھی شکریہ، اسی وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کوئی اے کام کیتا ہے، کوئی ایم پی اے ایم این اے تہاڈا کام ایک کرن دا وعدہ کر لے تے کر بھی دے، تسی او دا شکریہ ادا کردے ہو۔ میں کہنا او تسی اللہ دا شکر ادا نہیں کر سکتے جن نے تانوں محمد دے دتا۔ ساری کائنات کے اندر سب تو بڑا انعام میرا سونا ہے، نبیاں رسولاں وچوں وی جی دی مثل کوئی نہیں، او تانوں دے دتا ہے تے تانوں ہلے بھی خوشی نہیں تے مینوں دسو خوشی کرو گے؟ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسی میرے کھاتے چو، تسی میرے کھاتے چو، میں تواڈے کھاتے چو۔ تے جدوں میرا نبی ساڈے کھاتے چ، اللہ چاہتا سانو کسی اور دی امت بھی پیدا کر سکتا ہے، اور ملاد دی خوشی کرنی تے ایک پاسے اینوں تے رکھو ایک پاسے، اللہ کسی اور دی امت بھی تے پیدا کر ہی سکتا سی۔ اللہ کے کیڑا کسی دا زور ہے، اونے اے مہربانی نہیں کیتی تینوں محمد عربی دی امت پیدا کر دیتا، تینوں ہلے بھی خوشی کوئی نہیں۔ اور خوشی کدوں کر؟ سن 2007 دے اندر میری ننکانہ صاحب تقریر سی۔ اچھا میں سن 2007 کے اندر پہلی باری ننکانہ صاحب اتھے میں گیا نا تے اتھے جناب پتہ ہے کوئی نہیں سی، میں کدی ننکانے گیا ہی نہیں سی، میں جڑم والے پاسوں چلا گیا، اگے گیا ایک جگہ بہت زیادہ ہی لائٹیں، میں سمجھے بھی اتھی محفل ہے، میں کہ اتھی محفل ہے، میں ڈرائیور نوں کہا گڈی موڑ، جدوں گڈی ادھر نوں موڑی سکورٹی والے 5-7 گناں لے کے دوڑے آ گئے،
انہیں کہا جناب کدھر؟ میں کہا کیوں؟ انہیں تو انہیں پتا ہے کہ میں کی ہے کہ یہ گردوارہ ہے، یہ تو گردوارہ ہے۔ میں کہا اچھا یہ گردوارہ ہے؟ میں کہا یار اسی تو فیصل آباد تو آیا، میں اپنا تعارف کرا، میں کہا میں فیصل آباد تو آیا، میرا نام غلام مصطفیٰ شاکر، نہ انہوں نے بھی سنیا سی، کوٹی والے بھی سنیا سی۔ وہ کہندے جی تہاڈی تقریر جڑی ہے نا وہ فلانی مسجد چاہو گنبد والی چاہے جاؤ تے انہوں نے سب پورا دستا۔ اتنے گیا کر میں تقریر کی، میں انہاں لوکاں نوں پوچھیا، اے ممبر رسول تے بیٹھا، میں انہاں لوکاں نوں پوچھیا، میں کہا یار وہ میں تے بھول ہی گیا، تہاڈیاں لائٹاں تے بہت تھوڑیاں نے، وہ لائٹاں بہت زیادہ، تے میں کہا انہاں دا بھی اج کوئی دین ہے، کوئی انہاں دا بھی سکھاندا کوئی دین ہے اج، انہاں نے کیوں لائٹاں لائیاں؟ کہندے وہ ساتھی جنہاں نے مینوں بلایا سی نا جڑے محفل والے سی، وہ کہندے اسی نے انہاں نوں پوچھیا سی کہ تسی لائٹنگ کادی کیتی، تہاڈا کوئی دین ہے؟ انہاں کہ نہیں دین دون ساڈا کوئی نہیں، محمد عربی نبی تہاڈا ہی ہے پر خوشی سانوں بھی ہے۔ میں کہ وہ سکھ ہو کے خوشی کر سکتے ہو، تو کلمہ پڑھ کے نہیں کر سکتے؟ یہ تو بد قسمتی نہیں تھی اور اچھا پھر غور کرنا، پھر سوال پیدا ہوا، چلو خوشی کر لیا کرو، پر لائٹاں تے اے جھنڈیاں تے بینر تے فلیکساں تے اشتہار اینا خرچہ کر دیو، یہ خرچہ کسی غریب مسکین نو دے دیا کرو، بیوہ عورت نو دے دیا کرو، کسی یتیم نو دے دیا کرو، او دا بھلا ہو جائے۔ اے تسی فضول خرچی تے لا دیندے، انہاں لائٹاں تے لا دیندے، جھنڈیاں تے لا دیندے، اڑا جھنڈیاں تے کپڑا ضائع کیتا، اے کسی بیوہ عورت نو دیندے۔ میں پوچھتا کہ اے جڑا جھنڈے والا کپڑا بیوہ نے سوٹ اے سنانا ہے؟ بیوہ عورت نو دے دیندے، اینا کپڑا ضائع کر دیو، اے کیوں کر دیو؟ یہ سوال ہے کہ دا جواب سنو بڑے پیار نال، میں کسی نو مندہ نہیں کہندا، میں کہنا میرے ویر تیرا اندر والا مننے تے خوشی کریں، نہ اندر والا مننے تے میں تینوں مجبور کرنی آیا، میں تینوں حقائق سنانا ہے، مجبور کرنی آیا، تو نہ بھی خوشی کرے گا، کئی نہیں کرتے پھر کہ شان گھٹ گئی ہے، سونے دی شان تے ہر سال اگے نوں ود رہی ہے۔ سن اللہ دے پیارے، ہلے میں پہلے قرآن بعد پڑھاں گا، پہلے میں تانوں دنیاوی لحاظ نال مثال دینا سمجھان واسطے۔ خانہ کعبہ شریف، بیت اللہ شریف، او دے تے جڑا گلاب چڑھدا ہے ہر سال، او کنے دا ہے؟ سن 2014 دی جڑی رپورٹ ہے نا، وہ میں اپنی ایک ڈائری چ لکھی ہے، سن 2014 والی رپورٹ میں قدرتی اخبار دا مطالعہ کر رہا سا، اتھے رپورٹ لکھی اخبار چ میں ساری لکھ لی، ادوں 4 کروڑ ڈالر خرچ آیا سی۔ کنا خرچہ؟ ایک کدوں دی گل ہے؟ سن 2014 دی، تے ہن کنا ہے 2020، ہن تے فرق پی گیا نا، ہن تے ماشاءاللہ ویسے اللہ دے فضل نال سانوں حکومت ہی ایسی ملی ہے بھی ہر شے 'چ فرق پیا ہے، فرق پی گیا نا۔ 2014 چ 4 کروڑ ڈالر خرچ آیا، پھر وہ پوری تفصیل لکھی سی کہ اینا سونا وچ استعمال ہویا، اینی چاندی استعمال ہوئی، اینی ریشم استعمال ہوئی، اینا کپڑا استعمال ہویا، ہر چیز لکھی سی تفصیل، تے 4 کروڑ ڈالر خرچ آیا۔ ہن میں پوچھتا خانہ کعبہ شریف عظمت والا ہے، او دا غلاف ایڈا مہنگا پاؤن واسطے اللہ رسول نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ایڈا مہنگا پایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایڈا مہنگا پایا؟ نہیں، او تے سادے کپڑے دا بھی غلاف پے جائے تے کعبے دی شان تے کوئی فرق نہیں، او تے غلاف نہ بھی ہوئے او دی شان تے تاں بھی کوئی فرق نہیں، لیکن ایک غلاف ہے او دے نال او دی شان سونا لگتا ہے، او اچھا ہے، سرکار دے بھی پایا، سرکار دے دور چ پیندا رہیا تے او ہن بھی پیندا ہے، میرے آقا نے بھی قریب 4 کروڑ ڈالر دا نہیں پایا۔ اچھا ہن پیا ہے، ہن پوچھو انہاں مولویاں نوں جڑے کہندے نے تسی میلاد تے جڑی فضول خرچی کردے ہو نا، نال فضول خرچی دا لفظ بول کے نال قرآن پڑھ دیندے نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جڑے فضول خرچی نے سارے شیطان دے بھائی، یعنی انج کردے بھی جے قرآن آیا ہی ساڈے خلاف ہے۔
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اے جڑے فضول خرچ نے شیطان دے بھائی نے تے تسی کر دیو فضول خرچی لیٹاں تے چنڈیاں تے بینراں تے اے پوسٹراں تے اے فیس بک تے اے تسی کر دیو میں کہ مینوں انہاں دس دے تے جدوں او خانے کعبے دے غلاف دی رپورٹ ہوندی نا تے جمعہ دے وچ پڑھ سنائی جاندی ماشاءاللہ اس مرتبہ بیت اللہ شریف پر 4 کروڑ ڈالر خرچ ہوا، یہ اتنا کپڑا تھا، اتنا ریشم تھا، اتنا سونا تھا، اتنا چاندی تھا، بڑے خوش ہو کے یہ سناؤندے نے تے سانو کوئی تکلیف نہیں، اللہ دی قسم سانو خوشی ہے، اسی کہنے ہیں بلکہ میں بڑی بڑی گل کردا میں کہنا تسی اے جڑا 4 کروڑ ڈالر لایا ہے نا گلاب دے اوتے اے 4 کروڑ ڈالر تھوڑا ہے، خانے کعبے دی عظمت اس تو کروڑا گنا زیادہ ہے، 4 کروڑ ڈالر تھوڑا ہے، اللہ دی قسم اس تو بھی جنہ مرضی ود تسی پیسے لا دیو پھر بھی خانے کعبے دی شان اس تو بھی کروڑا گنا زیادہ ہے، پر اللہ دا واسطہ دے کے پوچھتا، انصاف دا واسطہ دے کے پوچھتا، قرآن دا واسطہ دے کے پوچھتا، اور جدوں بیت اللہ تے 4 کروڑ ڈالر خرچ کیتا جائے ادوں تینوں غریب یاد نہیں ہوندے، مسکین یاد نہیں ہوندے، یتیم یاد نہیں ہوندے، ادوں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین آیتاں یاد نہیں ہوندیاں، آندے نے نہیں جی نہیں اے فضول خرچی نہیں، کیوں اے بیت اللہ ہے، میں کہ مینوں اللہ دی قسم جے بیت اللہ تے کیتا ہویا خرچہ فضول خرچی نہیں بنتا، حبیب اللہ نے کیتا ہویا بھی فضول خرچی نہیں بنتا، جے بیت اللہ تے کیتا ہویا خرچہ فضول خرچی نہیں تے حبیب اللہ تے کیتا ہویا خرچہ فضول خرچی بن جائے، ہن ذرا غور کرنا ہے، کعبۃ اللہ تے بھی خرچ کر دیو، میرے آقا تے بھی خرچ کر دیو، اے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی جڑے لوگ حدیث پڑھتے پڑھاندے نے نا انہاں نوں پوچھو یہ علم حدیث ہے لوگ لے کے آئے نے پاکستان انڈیا دے اندر ہندوستان دے اندر، جے اے لوگ نہ ہوندے تے ہندوستان دے اندر علم حدیث کتھوں ہوندا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز اے لوگ لے کے آئے نے علم حدیث، ہن ذرا سنو میری گل، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر عزیز جی فرماندے نے قیامت والے دن روایت نقل کردے ہیں، فرماندے قیامت والے دن، قیامت والے دن میدان معاشر جدو قائم ہوئے گا، میدان معاشر تو پتہ کتے قائم ہونا ہے جتے مسجد اقصی ہے، جتے بیت المقدس ہے، اتھے میدان معاشر قائم ہونا ہے، اچھا خانہ کعبہ شریف دی جنہیں زیارت کی تھی انہیں بھی تو شفاعت کرنی ہے، اے مکہ شریف سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے نور دیاں زنجیراں پا کے انہوں کھچ کے خانہ کعبہ میدان معاشر سے لے کے جانے گا، یہ اتھے جائے گا، مکہ نہیں رہے گا، اتھے جائے گا، پر سدھا نہیں جائے گا، پہلے میری قبر انور تے آئے گا، پہلو میری قبر انور تے آئے گا تے آن کے میں نے آکے گا السلام علیکہ یا محمد، میں نے سلام آکے گا، میں جواب دیاں گا تے میں سوال کروں گا، او کعبۃ اللہ، او بیت اللہ، او بیت اللہ تو اللہ دا گھر ہے، کو میرے انہاں واسطے کوئی سوچیا ہی کہ اے تہاڈے واسطے، اے کعبۃ اللہ میرے انہاں امتیاں واسطے بھی کوئی سوچیا ہی کہ نہیں، سونیا تسی فکر نہ کرو، جنہیں جنہیں میرا طواف کر لیا نا انہوں میں بخشا لاں گا، سونیا میں ایک کیتا ہے تہاڈی امت چوں جنہیں جنہیں بھی میرا طواف کیتا ہے نا او دی تسی فکر لا دیو انہوں میں بخشا لاں گا، او فرمایا جنہیں تیرا طواف کر لیا انہوں تو بخشا لے گا، تے جڑا بیچارہ کر نہیں سکیا او دا کی بنے گا، سونیا انہوں تسی بخشا لو، تاجدار بریلی بولے کہنے لگے دے لو خانے کعبے نے بھی کہتا سونے میں صرف وہ دی شفاعت کرنی ہے جن نے میرا طواف کر لیا تے جن نے میرا طواف نہیں کیتا انہوں اگر تسی بخشا لو، تاجدار بریلی بولے شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، آقا سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، اسی چنڈیاں لاؤنے لوکی سانو مشک بھی کہندے نے، بدتی بھی کہندے نے، گالاں بھی کردے نے، بڑا کچھ کہندے نے، سانو ملادکیاں بھی کہندے نے، سب کچھ کہندے نے، اسی سب کچھ سن دے آ، پھر بھی اسی لائٹاں بھی لاؤنے آ، چنڈے بھی لاؤنے آ، چنڈیاں بھی لاؤنے آ، میرے دوستا کسی چودھری واسطے نہیں، کسی ایم پی اے واسطے نہیں، کسی ایم این اے واسطے نہیں، کسی وزیر واسطے نہیں، کدے واسطے لاؤنے آ، سونے واسطے
واسطے اس امید لانے کہ مزہ تب ہے معاشر میں سرکار کہہ دیں مزہ تب ہے معاشر میں سرکار کہہ دیں کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے وہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے وہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے مزہ تب ہے معاشر میں سرکار کہہ دیں میلاد دی وجہ نال مینوں کوئی برا کہ اللہ دی قسم مینوں خوشی ہوندی آکھی جاوے میلاد دی وجہ نال مینوں کوئی مشرک آ کے کہندا تے کہی جاوے مینوں خوشی ہوندی ہے گالاں کڈے گندیاں گالاں کڈے مینوں خوشی ہوندی ہے کیونکہ مینوں دی پرواہ نہیں میرا مقدمہ نظر کوئی ہے میری نظر کے پاسے میری توجہ ایک کے پاسے اینا کچھ کرتے ہیں گالاں بھی کھانے ہیں لوکاں کولوں بڑا برا بھلا بھی سنتے ہیں پر سونے اس واسطے سنتے ہیں کہ مزہ تب ہے معاشر میں سرکار کہہ دیں کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے لوگ نے چلو خوشی کرنی سی اندر بہ کے کر لیندے ڈاکٹر صاحب تسی نویں کپڑے پا لیندے گھر سیویاں پکا لیندے تے خوشی ہو جاندی اتنے بھی کری لیے اتے تسی جناب او لائٹاں لاتیاں او بوڑے والے پل تے لائٹاں جناب او سجاداں تے لائٹاں تے او سارا پورا فیصل آباد نہیں پورا پاکستان نہیں پوری دنیا وچ لائٹاں بلکہ حکومت نے بھی اعلان کیتا ہے 12 تو لے کے 18 تک یوم عشق رسول منایا جائے گا میں کیا قسم ہے رسول خدا کے خدا کی آج تک ادھا ہویا گا کہ حکومت نے اعلان کیتا ہوئے 12 سے لے کے 18 تک یوم عشق رسول منایا جائے گا میں کیا قسم ہے رسول خدا کے خدا کی وہ صبح سعادت قریب آ رہی ہے وہ صبح سعادت قریب آ رہی ہے کہ جب منکروں کو میرے ساتھ مل کر جب منکروں کو میرے ساتھ مل کر رسالت کا نعرہ لگانا پڑے گا کہ جب منکروں کو میرے ساتھ مل کر رسالت کا نعرہ لگانا پڑے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں کہنے لگا سی ہن قرآن پڑھ لیے ڈاکٹر صاحب خوشی کرنی سی گھر کر لیندے لالا جی تسی گھر کر لیندے اے انتظامیہ والے گلزارے مدینہ والے تسی گھر بیٹھ کے خوشی کر لیندے ا مسجد سجائیے لائٹاں لائیاں ا ساؤنڈ لیاندا ہےگا علی سسٹم ساؤنڈ سسٹم منڈے پنڈ دا تے اے بھی تسی لا لیا تے جناب دیکھو کتنی دنیا اکٹھی کیتی وڈی چھبیوں بھی بندے آئے تے چھوٹی چھبیوں بھی بندے آئے تے پتہ نہیں کتھوں تسی بلائی بیٹھے ہو تے گھر بیٹھ کے نہیں خوشی کر سکتے گھر بیٹھ کے کر لیندے میں کہا گل تے ٹھیک ہے ا چڑیاں نام ہی لاوندے ا کچھ بھی نہ کردے گھر بیٹھ کے بھی خوشی ہو سکتی سی پر اصل قرآن نے کچھ اور بھی آکھیا قرآن نے کیا کیا فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تو انہوں جدوں کوئی اللہ دی نعمت ملے نا او دا چرچا کریا کرو کی کریا کرو اور بخاری شریف لکھا ہے کہ محمد نعمت اللہ نبی پاک علیہ السلام اللہ دی نعمت نام ہی لکھے ہوندا جدوں تانوں کوئی اللہ دی نعمت ملے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سورہ
والضحى جڑے پڑھتے نے وہ آخری ایت ہی پڑھتے ہو نا اما بنعمت ربک فحدث جدوں اللہ دی کوئی نعمت ملے او دا چرچا کرو ایتھے کوئی نہیں دسیا نعمت کیڑی ہوے کس کیٹیگری دی ہوے کس طرح دی ہوے کڈی کو ہوے ادھر فرمایا وا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها جے تسی اللہ دی نعمتاں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے گن سکتے ہو وہ باقی ساری نعمتاں چھڈ دو تسی مینوں اپنی زندگی دے ساہ ہی گن کے دس دو گن لوگ نہیں گن سکتے کسی بزرگ نو کسی نے پوچھا سی بزرگاں دی اپنا طریقہ ہوندا ہے کسی بزرگ نو کسی نے پوچھا کی حالات نے انہوں نے کہا اللہ دی نعمتاں کھا کھا کے دند کس گئے نے پر ہلے بھی اللہ دا فرمان بردار نہیں بن سکے اللہ دی نعمتاں کھا کھا کے دند کس گئے نے پر ہلے بھی میں اللہ دا جویں مننا چاہیے نا اونج منن والا ہلے تک نہیں بن سکیا یہ میری بدبختی ہے تو توجہ کر اللہ فرمایا وا اما بنعمت ربک فحدث جدوں کوئی نعمت ملے او دا چرچا کریا کرو اچھا مینوں عادت ہے گل سمجھا کے کرن دی اودا میں صرف ایت پڑھ کے لنگ جاواں تواڈے کھانے چ نہیں بہنی کئیاں دی تے اج جدوں میں سمجھا کے لنگنی ہے نا تے پھر انشاءاللہ ہر ایک دے کھانے چ بیٹھ گئی اللہ فرمایا وا اما بنعمت ربک فحدث جدوں تانوں میں کوئی نعمت دیواں نا تے او دا چرچا کریا کرو تے حدث یحدث تحدیثا چرچا اندر بیٹھ کے نہیں ہوندا چرچا کرن واسطے لوکاں دے سامنے ہونا ضروری ہے اس تو بغیر چرچا نہیں ہوندا چرچا کرنا چرچا دیکھو نا ایک بندہ بند کمرہ کر کے رولا پائی جاوے میرے نبی آگے چرچا ہو جائے گا چرچا تے تاں ہی ہوئے گا نا میں تانوں دساں تے چرچا ہوئے گا تسی مینوں دسو تے چرچا ہوئے گا ایک دوجے نوں دسیا چرچے ہوندے نے انج چرچے نہیں ہوندے پہ اندر وڑ جاؤ ساڈا جی مثال ہے الیکشن ہونا ہے شاید 2012 مہینے شاید اب بلدیاتی الیکشن آ جائے تے آ دیکھو جھنڈے لگنے نے تے اج جلوس پڑھنے تے جگہ جگہ جلسے ہونے نے اے بھاجی اے کیوں کر رہے ہو وہ کہندے چرچا کر رہے ہیں لوکاں نوں پتہ لگ جائے اسی الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں کہ بھاجی تو اندر بہ کے نا کہ دروازہ بند کر کے اتنے کہ لوکو میں کھلوتا 99 گھٹ 100 ووٹ نکلے گا چرچا کرو اللہ فرمایا چرچا کرو جڑی میں گل کرنا چاہنا وہ اے ہے کہ اللہ نو چرچا کراون دی کیڑی ضرورت ہے مینوں ضرورت ہے میں انسان الحمدللہ اللہ دی قسمیں میری اوقات تو ود لوکی میرے نال پیار کردے نے صرف نبی دے صدقے میری اوقات تو ود پیار کردے نے لیکن پھر بھی میں لالچی ہوں میں کہنا ہور زیادہ ٹھیک ہے نا اسی انسان اسی لالچی لوگ ساڈے ذہناں دے وچ لالچ کہ جی میرا ہور نام ہوے نہ ہور نام ہوندا ہے نا انسان بھی ہوئے اللہ نو دینا چیزاں دی حاجت کوئی نہیں اونوں کوئی بھی نہ خدا نہ خاصہ اللہ نو کوئی بھی نہ مننے وہ پھر بھی رب ہے او دی ربوبیت وچ ایک ذرے دا فرق پے سکدا او دی شان ساری مخلوق او دا انکار کر دے ایک ذرہ گھٹا نہیں سکتی ساری کائنات اونوں منن لگ کے او دی شان دا ایک ذرہ ودا نہیں سکتی اللہ فرمایا واما بنعمت ربک فحدث میری نعمت دا چرچا کرو اسی کسی غریب نوں 50000 روپیہ دے دیے نا اسی تصویراں کھچ لینے ویسے میں اس چیز دے حق نہیں میں اس چیز دے حق نہیں روپیہ تسی نوں 50000 دیتا ہے 50000 روپیہ دے کے تے او دی تصویر کھچ کے فیس بک تے سوچی پوری دنیا نے دیکھ لی بھی فلانا فلانا نوں 50000 دے رہا ہے اونی تسی او دی خدمت نہیں کیتی جنی او دی تذلیل کر چھڈی اے گل ٹھیک ہے کہ نہیں تے جے کسے غریب دی مدد کرنی ہوے تے انج نہ کریا کرو کہ تصویراں کھچیا کرو چپ کر کے او دی موٹر دے دیا جے ثواب لینا جی تے تسی کی کردے ہو بڑا اہتمام کردے ہو او حکایت ہے نا بھی او تبلیغی جماعت والے نے ایک بندے نوں مسلمان کیتا ایک بندہ مسلمان تے پہلے سی شراب پیندا سی اونوں شراب پین تو نا انہوں نے مطمئن کیتا بھی حرام نہیں پینی چاہیے انہوں نے چھڑ دیتا انہوں نے چھڑ دیتا تو ہر پاسے نوں نال لئی پھرن جتھے تبلیغ تے جان جی محمد بشیر ہے جی یہ شراب پیندا ہوندا پھر اگلے پنڈ چ لگے جی اے محمد بشیر شراب پیندا ہوندا سی اسی نوں سمجھایا اے من گیا ہن نہیں پیندا پھر اگلے پنڈ چ لگے اے جی محمد بشیر ہے اے شراب پیندا ہوندا سی تے اے بڑی شراب پیندا سی بہت زیادہ پیندا سی اسی نوں سمجھایا اسی مطمئن کر لیا اے من گیا محمد بشیر تنگ ہی آ گیا انہاں نے کہا بھی اینا بدنام تے میں اودوں نہیں ہویا جدوں پیندا سا انہیں کیا اینا بدنام تے میں ادوں نہیں ہویا اینا چرچا تے میرے شراب پیندا ادوں نہیں سی ہویا جدوں میں صبح شام پیندا سا اوے ہن تے میں چھڑ دتی ہے تے ہن چرچا اگے نوں بھی زیادہ اس واسطے جے کسے تے نیکی کرنی ہے کس نال تعاون کرنا ہے او تسی اونوں فیس بک تے نہ دو اودیاں تصویراں نہ دیو اودی عزت نفس دا خیال کرو
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਦੇ ਕੇ 50,000 ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਫਸ ਮਜਰੂਰ ਕਰਤੀ, ਸਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭੇਗਾ? ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ 50,000 ਦੇ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਸਾਂ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਰੀਬੋਂ ਕਾ ਹਾਮੀ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬੋਂ ਕਾ ਹਾਮੀ, ਸਿਰਫ ਗਰੀਬੋਂ ਕਾ ਹਾਮੀ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस, ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਭ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨਾਮ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਬਹੁਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਦੇ ਛੱਡ, ਕਦਰਦਾਨ ਹੋਇਆ। اور میرے دوستا جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے, تو میرے آقا دی آمد دے چرچے کرے گا. اے انعام دیتا تینو اللہ نے, اے سونے دی آمد دا جدو تو چرچا کرے گا, جڑی سب تو بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ تیرے تے خوش ہو جائے گا. خوشی تو کرے گا, چرچا تو کرے گا, خوش کائنات دا رب ہو جائے گا. اس واسطے کہ انہوں میرے دیتے ہوئے انعام دی قدر ہے, ہو سکتا اللہ خوش ہو کے دوجہ انعام بھی دے دوے. پہلا انعام ہے دیتا, اپنا یار دیتا, دوجہ بنا میں دے دوے, قیامت والے دن یار دے قدمہ جگہ دے چھے. خوشی ہوئے گی کہ نہیں؟ چرچا کو فائدہ ہے کہ نہیں؟ اچھا, قاری صاحب مجھے شگرد مل پیا نکمہ ٹیکنیکل کمینہ, قاری صاحب نے انہوں میں نام دیتا, سب کو انہوں میں آگیا سی, انہوں نے اتھو ہی کپڑے چلے پیٹ لیا. توریا جانے ایک بندہ کہنا ہے محمد سہنہ ایک ہی ہونے کا رام نام ہے, دوبارہ پوچھے لڑائی ہوندہ خطرہ ہی. ایک ہو جگہ چلے گئے, کوئی پوچھیا کوئی فلانیا کوئی ایک ہی ہونے کیا, یہ دے بارے سوال نہیں کر سکتا. اور توریا جانا جڑا پوچھتا ہوئے کوئی جواب دیندہ, کر دیاں کر چلا گیا, کر دیاں پوچھے ایک ہی ہے. انہوں نے کہا میں کبھی کر دے معاملہ نہیں بولے ہیں, جدو تسی میری شادی کرو گے پھر میں نہ گل کرو. حلے تو میں کبھی کر دے معاملہ نہیں بولے نہیں. انہیں چکیا چوکے باری دے وچ رکھ کے تالا مار دیتا. کر دیا جو کوئی چاچا, کوئی ماما, کوئی پرا بڑا, وہ قاری صاحب نے ملیا, قاری صاحب منڈا ساڑا تو آڑے کو پڑھن واسطے آیا سی, تے آیا تے پڑھن واسطے سی, پتہ نہیں کی لے کے گیا, کپڑے جل پیٹیا سی, کچھ تھکے, انہیں دسنے ہی گوارا نہیں کیتا. قاری صاحب ان خوش ہونے کے اندر آ انہاں کہنا میں تو انہوں انعام دیتا سی, بڑا بے قدرہ ہے, انہیں دسنا گوارا نہیں کیتا, انہوں میرے دیتے ہوئے انعام دی قدر ہی نہیں. قاری صاحب انہوں ہور کے انعام دیں گے. اللہ فرماندہ اللہ ان شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ فرماندہ جے میرے دیتے ہوئے دا شکر کرو گے تو میں ہور دیاں گا, تے جے نہ شکری کرو گے میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. میرا عذاب بھی بڑا ایسی قرآن ہن حدیث سن لوگ سارے الزام لاندے تو اس تے قرآن حدیث پڑھ دے نہیں. اللہ نے گل بڑی پسند ہے کہ اس چیز دا اثر اس بندے دے جسم سے نظر آ. یہ میرے نبی دا فرمان ہے, جاؤ جس مرضی مسلک دے شیخ الحدیث کو پوچھ لو, ان کو حضور دا مطلب سانو سمجھا دے, مطلب نہیں ہوندا. اللہ فرماندا جدوں میں کسی نوں کوئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ جدوں کسی نوں نعمت دیندا ہے نا تے اللہ اس گل نوں پسند کردا ہے, اس نعمت دا اثر اس بندے تے نظر آوے. تے او کسے مسلک دے بھی شیخ الحدیث صاحب ہون, وہ سمجھان گے تانوں, کہن گے بیٹا دا مطلب یہ ہے کہ جدوں اللہ نے مال دیتا ہوے نا کھلا تے پھر کپڑے انج دے پایا کرو, ویکھن والا سمجھ جاوے کہ یہ تے اللہ دا فضل ہے. تیری گڈی ادھا دی ہونی چاہیے, ویکھن والا سمجھ آوے, کیونکہ یہ بھی اللہ دی نعمت دا چرچا ہے.
چرچے دا طریقہ ہے اس ثواب میں اس نیت نال تکبر نال نہیں اس نیت نال بھی دیکھن والا سمجھ جاوے اینو اللہ نے بڑا نوازیا ہے تے اس ثواب ملے گا تینوں جے اس نیت نال کپڑے اعلی پائیں گا اچھا اعلی کپڑے پا چرچا ہوئے گا جدوں چرچا کرے گا تے ثواب ملے گا اس حدیث ہن امام ابو حنیفہ دی گل سن لے ہن تے برداشت کر لو نا انہاں قرآن دی سن کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جدوں کوئی بندہ مسئلہ پوچھنا ہوندا سی نا مسئلہ پوچھنا ہوندا سی تے او کہندا او جو مسئلہ دس دے جے کپڑے دی حالت ماڑی ہوئی نا تے امام ابو حنیفہ فرماندے کہ بندہ غریب ہے بیلیا آ لے پڑ پیسے اینے پیسے لے جا نال خرچ نہیں کیتے اے میں امام ابو حنیفہ دی گل سنائی لالا جی مینوں کہن کہ مینوں بھی دے نالے مسئلہ دس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھو ساڈے امام بھی کڈے سخی سن بیلیا کپڑے لے پیسے لے لے کتے خرچ لئی تو وہ ایک بندہ آیا کپڑے حالت بڑی خراب امام صاحب نے کوئی مسئلہ پوچھا جان لگا نا آپ نے فرمایا بیلیا عاشقین دی تھیلی میرے کول لے جا کتے خرچ کر لی تیرے کام آؤ گی وہ ہاتھ بن کے کھلو گیا حضور میں تے آپ امیر آدمی ہیں امیر کبیر آدمی ہیں میں تے آپ غریباں نوں دینا فرمایا جے تو امیر ہے تے پھر کپڑے مسکیناں والے کیوں پائے کپڑے بھی اونج دے پا میں تے تینوں مسکین سمجھیا کپڑے بھی اونج دے پا پتہ لگے تے اللہ دا فضل ہے میرے دوست ہن میں خلاصہ کڈن لگا قرآن حدیث امام ابو حنیفہ دے اس قول دا خلاصہ میں ایک لفظ وچ کڈن لگا میں کہنا قرآن دا تقاضا ہے او جدوں کوئی نعمت ملے او جدوں مال ملے او دا چرچا کرو حدیث دا تقاضا ہے جدوں مال ملے او دا چرچا کرو فقہ دا تقاضا ہے جدوں مال ملے او چرچا کرے میں کہ قرآن حدیث فقہ انہاں دا مطالبہ ساڈے کولے جدوں تانوں مال ملے چرچا کرو میں کہ جنوں مال ملے او تے چرچا کرے او جنوں آمنہ دا لال ملے او کی کرے رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ جنوں مال ملے او چرچا کرے جنوں آمنہ دا لال ملے دس او کی کرے انہوں کہنا پہے گا ایدے لوکاں نوں کٹھیاں کرنا پوے گا تے کہنا پوے گا آؤ مل کر شکر خدا ہم کریں آؤ مل کر شکر خدا ہم کریں دے دیا جس نے محبوب اپنا ہمیں او دے دیا جس نے محبوب اپنا ہمیں کون دیتا ہے محبوب اپنا کوئی کون دیتا ہے محبوب اپنا کوئی ایسی نعمت لٹا نہ بڑی بات ہے کملی والے کی آمد مبارک تمہیں ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے انبیاء جن کی خاطر ترستے رہے ان کا جلوہ دکھانا بڑی بات ہے کملی والے کی آمد مبارک تمہیں پاگل ہو کدی صحابہ کرام نے نبی پاک دے آن دی خوشی کی تھی کدی صحابہ کرام نے نبی پاک دے آن دی خوشی کی تھی ایسا گل یاد رکھو اسی آڑی خوشی کر دیا نا صرف ولادت دی نہیں کر دے سرکار دے آن دی بھی کر ایک کے آنا ایک کے ولادت ہونا اچھا جڑا بندہ میلاد مناوندا ہے نا میرے نبی دا جڑا بندہ بھی میلاد مناوندا ہے میلاد دا معنی ہوندا ہے پیدائش جڑا بھی میلاد مناوندا نا میرے آقا دی پیدائش مناوندا سب کچھ ہو سکدا مشرک نہیں ہو سکدا اس واسطے کہ جے مشرک جے نبی پاک نو اللہ دے برابر سمجھدا ہوندا تے پیدائش کیوں مناوندا
اسی تے نبی پاک نو اللہ دا شریک نہیں سمجھدے، کسی اور نو کیویں سمجھ سکتے ہیں؟ جدی پیدائش ہوے او اللہ نہیں ہوندا، جڑا اللہ ہے او دی پیدائش نہیں ہو سکتی۔ اے میلاد شرک نہیں پھیلاوندا، میلاد تے شرک دیاں جڑاں کٹ کے باہر۔ اچھا توجہ کرنا، میں عرض کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے کدی سرکار دی آمد دی خوشی کیتی ہے؟ میں لفظ کی بول رہا آمد دی خوشی کیتی ہے، ایک کے ولادت دی خوشی، ایک کے آمد دی خوشی۔ اسی اکلی ولادت دی نہیں کرتے، اسی آمد دی بھی کرتے۔ آمد مصطفیٰ نہیں کہتے، آمد مصطفیٰ مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا۔ جدو میرے آقا دی ولادت ہوئی سی ادو صحابہ ہے ہی نہیں سی، ادو صحابہ 40 سال دی عمر چ میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا۔ 40 سال دی عمر چ میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا، جڑا جڑا کلمہ پڑھدا گیا صحابی بندا گیا۔ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس واسطے ولادت دی خوشی ادو تا کردے نا جب وہ صحابی ہوندے، ادو نہ کدوں کرنی سی؟ تے جے تو آکھے میرے نبی دی آمد دی خوشی صحابہ نے نہیں کیتی۔ مسلم شریف پہ پڑھنا، جلد 2 پہ پڑھنا، صفحہ 419 پہ پڑھدا، باب الہجرت پہ پڑھنا۔ میرے آقا کملی والے آقا جدوں ہجرت کر کے مکہ و مدینہ شریف تشریف لے آئے تے صحیح مسلم دے لفظ کی نے فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم بالطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ صحابہ مرد عورتاں چھتاں تے چڑھ گئے، بچے گلیاں بازاراں چ پھیل گئے تے نعرے کی مار دے سن، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ او یارا اے میرے نبی دی آمد دی خوشی نہیں سی تے ہور کی سی؟ جے آمد دی خوشی نہیں سی تے ہور کی غمی سی؟ اچھا پہلے آندا سی رستے وچ بنی نجار دا محلہ، میرے آقا جو بڑی نجار دے محلے چوں لنگے نا، وہ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ظاہرا انہاں دے ماں پیو نے دسیا ہوگا نا، یہ تے خبر پھیل گئی سی کہ نبی علیہ السلام مکہ شریف و مدینہ شریف تشریف سے آ رہے نے۔ ادوں ایڈی تیز سواری کوئی ٹیلی فون نہیں سی، ہن مینوں زہیب صاحب فون کر رہے سن، میں کہا میں چل پیا، ہن کتے آ گئے؟ میں فلانے تھا پہنچ گیا، ہن میں ایتھے پہنچ گیا، ہن کتے پہنچ گیا؟ ہن میں تواڈے منڈے پنڈے نہیں گل ہو گئی نہیں، ادوں تے چیزاں نہیں سی، اینا پتہ سی نبی پاک علیہ السلام آ رہے نے، مدینہ شریف تشریف سے آ رہے نے تے صحابہ روز ہی نا ویلے ہو کے تے پہاڑیاں چڑھ کے ویکھدے ہندے سن کہ سونا کدوں آمد دا انتظار کرتے، کدوں مدنی صحابہ انتظار کر رہے ہیں سونا کدوں آندا، سونا کدوں آندا۔ تو سارا دن رات تک پہاڑیاں تے چڑھ کے پھر اپنا کام کردے نے، ویلے ہو کے پھر چڑھ جاندے۔ جدوں آقا علیہ السلام اچانک تشریف لے آئے نا تے بنی نجار دا محلہ پہلو آندا سی، بنی نجار دیاں بچیاں، وہ چھوٹیاں بچیاں، انہاں بچیاں نوں کوئی اس گل دی عقل ہے ہی نہیں، اس گل دا پتہ ہی نہیں۔ اے دا مطلب ہے بنی نجار نے اپنی بچیاں نوں باقاعدہ ٹریننگ دتی سی، ادھروں میرا نبی آیا ادھو کہنیاں طلع البدر ہو علینا، طلع البدر ہو علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا، وجب شکر علینا مادا للہ دائی۔ کڑیاں کہنیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں کہنیاں ساڈے تے 14ویں دا چاند طلوع ہو گیا، 14ویں دا چاند طلوع ہو گیا تے نالے ساڈے تے اللہ دا شکر واجب ہو گیا۔ اے مدینے دے صحابہ دیاں کڑیاں کہندیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں تے انہوں کسے نے پوچھیا بچیو تسی کون ہو؟ انہوں نے جڑا تعارف کرایا کسے نے اودہ ترجمہ نہیں کیتا، انہوں کیا ہم ہیں بچیاں، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گرانے کی، ارے ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔
اسی کیا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. لے پائیے اس واسطے خوشی کر ہوں دسو کر وہ جی صحابہ چلنے صحابہ نے خوشی کی تھی خوشی نہیں تھی اور نہیں صحابہ چلنے تھے نہیں نا چکے. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں سی پہلے میرے نبی دا دشمن سی 70 بندے نال لے کے نا 70 بندے نال لے کے کہنا محمد آ رہا ہے تے میں راہ جو دا کام کر دینا. تیر نال لے گئے نیزے لے گئے کہندے انہوں دا اوتھے ہی کام کر دینا مدینے وڑن نہیں دینا. کافر سی 70 بندے نال لے گئے 17 کو نیزے تے پر جدوں میرے نبی دا چہرہ تکیا جدوں چہرہ تکیا تے او وی اکھیاں بلا کوئی اکھیاں نے او جڑیاں نال حضور دے جڑدیاں نہیں جڑ جاون جڑیاں ایک واری لکھ موڑو تے کدے بھی مڑ دیاں نہیں. لکھ موڑو تے کدے مڑ دیاں نہیں. او پڑھ لین حضور دا جو دامن او تے کسے بھی گل تو چھوڑ دیاں نہیں. او وے جنہ دا ملا حبیب رب دا تے بیڑیاں کدی بھی رڑ دیاں نہیں. وفا علامہ سمودی دی کٹ کے دے اور دیگر نے بھی نقل کیتا اور بھی والے دے سکتا کہ لیکن سارے والے کو جگہ نہیں نہ دے دی تے کچھ تیار بچا کے او جڑا سی نا بریدہ اسلمی بریدہ یا بریدہ اسلمی تے او نا جدوں میرے نبی نو ویکھیا نا پہلے تیر سیدھے کیتے سی جدو چہرہ مصطفیٰ دیکھیا نا تیر تھلے ہو گئے. اے صحابہ تو چوری چوری مدینے باہر ہی انہیں کہا میں کام کر رہا ہوں. اے باہر ہی آ کھلوتا سی میں اوتھے مل لاں گا. تے جدو ملیا پہلے دشمن سی جدو چہرہ مصطفیٰ دیکھیا ہن عاشق ہو گیا. جدو دشمن سی تو میرے نبی والوں تیر سیدھا کیتا سی سیدھے تیر کیتے سی تے جدو غلام بن گیا ہن کی کہندا سونیا اسی آئے تے کسی اور کام سان پر ہن او تے نہیں کرتا ہن تسی سانو کلمہ ہی پڑھا دیو. اچھا بریدہ اسلمی نے کلمہ پڑھیا نال دے 70 لڑن لگ پے. انہاں کہا تو سانو لہاندا کدھر دے کی کیتا. انہاں کہا میں کر لیا تسی اپنی مرضی کرو. انہاں کہا نہیں اسی ہن تیرے نال ہی ہیں. انہاں بھی کلمہ پڑھ لیا. ہن کنے بندے نال ہو گئے 70 بندے نال. نبی پاک علیہ السلام مدینے داخل ہون لگے نا تے بریدہ اسلمی کہن لگا سونیا نہیں انج مزہ نہیں ہونا. نیزا جڑا سی نا پہلے نبی پاک علیہ سیدھا سی ہن نیزے دے اوتے اپنی دستار ٹنگ لی. کہندا سونیا میں جھنڈا بنا کے اگے اگے چل جا تسی سارے جلوس بنا کے چپ چپ جدو صحابی نہیں سی ادو تیر نہیں کردا سی. جدو صحابی بن گیا ادو جھنڈا بنا لیا. ہن کہندا نبی دی خوشی جھنڈا نہیں چکنا چاہیے. مینوں 10 بریدہ اسلمی نے غصے نہ چکیا سی. بس میں اپنی گفتگو نو سمیٹاں اور تسی تے اج تقریر سننی میں تے پورا مہینہ 2 2 3 3 کرنی تے آدھے کون گل سنو کرن والے نوں لبے گا اس گل نوں مختصر کر کے میلاد مناون والے نوں لبے گا. پہلے بخاری شریف دی حدیث سن سرکار دی محفل آیا جایا کرو. جتھے بھی محفل ہوے نا ہوے میرے نبی دی تے نبی دے غلاماں دی سچے عاشقاں دی محفل ہوے اوتھے جایا کرو. پتہ کیوں بخاری شریف پڑھتا میری پہلے حدیث سن لو میرے کو پھر اوتے جڑا میں استدلال کرنا وہ سن لو. بخاری شریف دی حدیث ایک یہودی دا منڈا میرے نبی دی محفل چ ہوندا ہوندا سی.
ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਮਹਿਫਲ ਕੀ ਦੀ ਯਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਦਰ ਦੀ। ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਰਦਾ ਕੁਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। 2-3 ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਇਬਨ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਕਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਆਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਖਲਾਕ ਦੇਖੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਨੂਰੇ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਛੱਡ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡ। ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह الذي انقذه। ਫਰਮਾਇਆ तमाम ਤਾਰੀਫਾਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਇਬਨ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलाम ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਉਹ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜਹੰਨਮ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ? ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹਦੀਸ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਸਮਝ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝ ਲੈ। ਮਜਮੂ ਲਤੀਫੇ ਉਨਸੀ ਫੀ ਸਿयाग मौलिद नबी अल कुदसी। ये मिस्र तो किताब छपी है, बैरूत तो छपी है। मिस्र के मुहक्किक ने लिखी है अबू आसिम इब्राहिम अल कियानी। ए गल बड़ी भी मजेदार है, जरा सुन लो मजेदार है। ओ इब्राहिम अल कियानी 750 सफ़े की किताब है अरबी के अंदर, मेरी लाइब्रेरी में है। मैं कभी उस किताब का नाम नहीं लिया जी मेरे को अवेलेबल ना हो, नाम ही नहीं लिया। मुड़ के परेशानी बनती, अगले कहते किताब लियाओ, तो किताब निकले ना तो मुड़ के नेट तो लभते फिरो। नहीं इंज नहीं, आखिर मेरा नेट भी खराब है, पैकेज मुक्या फिर वो लवा के दिओ। इदा नहीं, किताब जी मेरे को लाइब्रेरी जो है हवाला देना। तो मैं अलहमदुलिल्लाह 700 रुपए की खरीदी सी, अज तो 10-12 साल पहले। उस किताब का पौने 700 सफ़ा तकरीबन, ਉਹਦਾ सफ़ा नंबर 206 चौक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ है कि समाना सी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान।
ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਤੇ ਬੇਰੂਤ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਮਿਸਰ ਦਾ ਮੁਹੱਕਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਦਕਤੂਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਹੱਕਿਕ, ਉਹ ਐਮਫਿਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਐਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ PhD ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਮਿਲਾਦ ਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਿਲਾਦ ਤੇ 750 ਸਫੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਉਹਦਾ ਸਫਾ 206 ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਖਲੀਫਾ ਅਬਦੁਲ ਮਲਕ ਬਿਨ ਮਰਵਾਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਲਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਇਆ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਲੀਫਾ ਅਬਦੁਲ ਮਲਕ ਬਿਨ ਮਰਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਘੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਇਆ, ਲੜਕਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਲਿਆ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਜਲਦੀ ਫੋਰਸ ਗਈ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਅਬਦੁਲ ਮਲਕ ਬਿਨ ਮਰਵਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨੇ, ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਾਦ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਛੱਡਤਾ, ਤੂੰ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸ ਜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਏਡਾ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਦੱਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਚੜਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਬਚਾ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਆਲਾ 1000 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਾ ਲਈ, ਛੱਡੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਬਚਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 302 ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ 302 ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮਿਲਾਦ ਮੰਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਏਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਏਗਾ ਦਿਲੋਂ ਮਨਾਏਗਾ, ਤਸਵ ਦੀ ਐਨਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਨਾਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? आएगी मुसीबत। उससे उलझेंगे आकर न तूफान कभी, उससे उलझेंगे आकर न तूफान कभी। मेरा ईमान है मेरा अकीदा यही, मेरा ईमान है मेरा तजर्बा यही कि जिस सफीने के हैं ना खुदा मुस्तफा, वो जिस सफीने के हैं ना खुदा
مصطفیٰ ممکن ہی نہیں وہ پنور میں رہے جس سفینے کے ہیں نا خدا مصطفیٰ. اچھا اے میں واقعہ نا مجموع لطیفے انسی فی سیاغ المولد نبی القدسی ਇਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਨ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਠ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਸੀ, ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਹੋਵੇ. ਮਜਮੂਆ ਲਤੀਫੇ ਉਨਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਹੋਵੇ. ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਉਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ. ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਠੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ. ਕੋਲੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾ. ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਈ. ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗੀ. ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਾਹਕ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾ. ਜੱਟ ਉਹਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ. ਤੇ ਜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ تو کملیا مر جانا ہے. تا سب کوئی چیز نہیں، مر جانا ہے. میرے نبی دے آن تے خوش ہو. اسے مجموعہ لطیفے انسی فی سیاغ المولد نبی القدسی جی لکھیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے بعض بزرگان خواب چ دیکھیا اوتھے لفظ نے رآ بعض مشایخ الاسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام دے بعض بزرگان خواب چ میرے نبی نو ویکھیا تے عرض کیتی سونیا جڑے لوکی تہاڈا میلاد مناوندے نے، میلاد تے خوشیاں کردے نے، سونیا تسی انہاں دے بارے کی کہندے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی. وہ جڑا ساڈیاں خوشیاں کردا ہے نا سانوں اودیاں خوشیاں نے. جنوں ساڈیاں خوشیاں نے نا سانوں اودیاں خوشیاں نے. او تے نبی ایدا ایک ترجمہ بھی بن سکدا ہے، عربی ہے نا، ایدا ایک ترجمہ بھی بن سکدا ہے. جن نے سانوں خوش کیتا اسی اونوں خوش کران گے. اسی مصطفیٰ نوں خوش کیویں کر رہے ہیں سونے دا میلاد منا کے. سونا سانوں خوش کیویں کرے گا؟ باہوں پھڑ کے جنت میں جا. لو میرے دوست میں اپنی گفتگو نیتے سمیٹدا. میں تہاڈا کافی ٹائم لے لیا، تسی میرا کافی انتظار بھی کیتا. ہاں جی او اچھا او میں او چھوٹی چھبیوں ساتھی ملے سن، میں وضو کر رہا سی. وہ کہندے سی چھوٹی چھبیوں آئے ہیں تے او ایک شعر دی فرمائش انہاں کیتی مینوں. او میں بس وہی ہے تے او میں تانوں سنا دینا. بس اس واسطے کہ چھوٹی چھبیوں بیچارہ سپیشل آیا تے آپ دل کالی تو گئے بڑی شبی تے او شعر سن لو. ویسے او شعر دا میلاد نہ کوئی تعلق نہیں، بس انہوں نے ویسے میں انہوں نے پنڈ گیا سا. وہ میں شعر پڑھیا اتوں دے بابیاں نوں بھی پسند آ گیا، جواناں نوں بھی پسند آ گیا. ہن میں جتھے جاواں چھبی والے او شعر میرے کو لازمی سنتے ہیں. ہن بھی سن. اے موت کسے دا نہیوں لحاظ کر دی، اے موت کسے دا نہیں جدوں اپنی آئی تے آ جاندی. توڑ دیندی اے گوڑیاں یاریاں نوں تے سینے شیک جدائی دے پا جاندی. لک توڑ کے بڈیاں ماپیاں دا اے لٹ لیندی سہاگ سہاگنا دے تے کئی بچے یتیم بنا جاندی. وہ لٹ لیندی سہاگ سہاگنا دے تے کئی بچے یتیم بنا جاندی. تے لگ توڑ کے تے بڈیاں ماں پیاندا. لگ توڑ کے بڈیاں ماں پیاندا تے کر پینا تو ویر جدا جاندی.